बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हम्द व सना अल्लाह की ज़ात व बरकात के लिए और दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल औलाद और उसके सहाबा इकराम। आज का हमारा मौजू इंतहाई जाजिब है, ज़्यादातर नौजवान के लिए, कि ख्वाहिशात और हकीकत। ज़िंदगी की एक खास डायमेंशन है या एक खास स्टेज है या एक खास रुख है ज़िंदगी का, जिसको वो हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। पहले इससे कि मैं ख्वाहिशात और हकीकत पर अपनी तरफ से या कुरान करीम की तरफ से जाऊँ, एक तमहीद इकबाल का एक शेर है कि इस कदर शौक के अल्लाह से भी बरहम है, इस कदर शौक के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मसजूद मलाइक ये वही आदम है। ये ताज्जुबिया अंदाज में इकबाल कह रहा हूँ। आलमी कैफ है, दानाए रुमूज़े कम है, हाँ मगर इज्ज के असरार से ना महरम है। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसान को, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसान को। तो यही चीजें हमारी जो है ना, जो हम ख्वाहिशात में इधर उधर हो जाते हैं ना, वही हमारा नाज होता है। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसान को, बात करने का सलीका नहीं नादान। अब ये नौजवान का अपना काम है कि इस आ, शेर पर गौर करे, वो देखे कि ये शेर क्या कहना चाहता है हमारी जिंदगी में। क्योंकि आज का इंसान ना, खासतौर पर नौजवान, ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते हकीकत से दूर जा चुका है। क्योंकि या तो वो हकीकत को नहीं समझ सका अपनी जिंदगी को, या अपनी ख्वाहिश और अपने मकसद या मंजिल या गोल तक पहुंचने के दरमियान एक रब्त कायम नहीं कर सकता। क्योंकि असल जो चीज है ना, जिंदगी का असल मकसद, हकीकत और इत्मीनान कहाँ है, इससे हम दूर हैं। हम खुद को खुश फहमियों, वक्ती लज्जतों में गुम करके अपनी असल शनाख्त तक ही भूल चुके हैं। आज की सोसाइटी को अगर हम देखें, इन्हीं चीजों से मुतल्लिक मैं कुरान करीम की एक आयत सामने रखूंगा ना। अल्लाह करीम फरमाया था, अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु अफा अंत तकूनु अलैहि वकीला। तेरा क्या ख्याल है, मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, जिसने अपने ख्वाहिशात को अपना रब बना दिया है ना, अपनी ख्वाहिशात को अपना रब बना दिया है। अफा अंत तकूनु अलैहि वकीला, क्या तुम ऊपर वकील हो, शाहिद हो, गवाह हो? सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है, ये ख्वाहिश होती क्या है हमारी जिंदगी में ना। सबसे चीज ये ख्वाहिश को समझना है कि ख्वाहिश कहते किसे हैं। पता है, ख्वाहिश होती है इंसान की वो इंटरेस्ट जो टू द पॉइंट, उस वक्त की मुनासबत से उसकी खुशी और उसकी लज्जत और उसकी बहुत से एहसासात को की तरफ कशिश रखती है या ले जाने वाली है या उसको हासिल करने वाली है। मतलब ऐसी चीज जो एक खास वक्त में इंसान को अट्रैक्ट करे तमाम जिंदगी के साइडों के साथ। लेकिन इस अट्रैक्शन के मूड में इंसान की तवज्जो आगे नतीजे की तरफ नहीं जाती है कि ये मुझे किस तरफ ले जाएगी। यानी कि उसका जो है ना, एनालाइज नहीं होता है कि जिस दौरानिए में ये चीज मेरे सामने आई है, इसका फायदा क्या है या इसका नुकसान क्या है, या जिस चीज का मैं मुतलाशी हूं उस चीज में ये मददगार कैसे है या नहीं। ख्वाहिश मतलब कि एक ब्लाइंड अट्रैक्शन होती है। बस वक्ती तौर पर जरा मजा सा फील होने लगता है, लज्जत सी फील होने सकती है, एक सुकून सा फील होने लगता है। बट ये महदूद दौरानिए में होता है। टाइम खत्म, लज्जत खत्म, फिर हमें रोना नजर आ जाता है। हम अफसोसदा होते हैं कि अच्छा, मुझे ये भी करना चाहिए था, मुझे यूं भी सोचना चाहिए था, मुझे ये भी करना चाहिए था, मुझे इस तरह भी करना चाहिए। आपको पता है अफलातून कितना मशहूर फलसफी है।
وہ جب جو ہے نا زندگی کے تین اسالیب انسان کے ذکر کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ انسان کے نفس میں خواہش بہت ہی نچلے لیول پر ہے، وہ بھی اس کو خواہش کو رکھنا بھی لازم ہے، ڈیلیٹ نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کہ ہم خواہشات کو چھوڑ دیں، خواہشات کو چھوڑنا نہیں ہے، خواہشات کو اپنے مقصد کے ساتھ مینٹین کرنا، توازن قائم کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے، یعنی افلاطون کے مطابق کامیاب انسان وہ ہے جس کی عقل خواہشات پر حکمرانی ہو، جس کی عقل خواہشات پر حکمران ہو۔ ایسا نہیں کہ عقل کو چھوڑ اپنے تلذذ کو لے لے، خواہشات اصل میں تلذذ ہے۔ میں آگے قرآن کریم کے کچھ ورسز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج ہمارا نوجوان انہی خواہشات کی بنیاد پر اس چیز کا متلاشی ہے جس میں اس کی زندگی کا گول نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آج کے دور میں ہمارے معاشرے کا نوجوان، میں اپنے معاشرے کو سامنے رکھوں گا، ظاہری بات ہے دیگر معاشروں میں کیا زندگی ہے، کیا وے ہے، اسٹائل آف لائف، آئی ڈونٹ نو۔ میں اپنے معاشرے کے انسان کو دیکھوں گا، بچے کو، نوجوان کو دیکھوں گا نا، آج کے نوجوان کو شاید یہ سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اپنا گول سلیکٹ کرنا ہے۔ ہاں کم ہوں گے، کچھ زندگی کا گول ہوگا، زیادہ تر زندگی کا گول ہمارا نا ایسا ہوتا ہے کہ جو ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ گول ایسا رکھو کہ جو آپ کو کمپلیٹ لائف کو ٹرانسلیٹ کرے۔ ہمارا گول کیا ہوتا ہے؟ فلاں چیز کا حصول، حاصل ہو گئی، بات ختم، تیری ضرورت ختم نا، ایسا ہوا۔ گول اسی طرح وائڈ لیول پر ہونا چاہیے کہ ایسا کہ آپ کی زندگی کے ساتھ اس کا ساتھ چلے۔ اب خواہشات جتنی بھی آتی ہیں، سب سے پہلے اپنے اس ٹارگیٹ کو اپنے مائنڈ میں ہم نے سیٹ کرنا ہے۔ اسی بیس پر اس ٹارگیٹ کے ساتھ سیٹ کرنے کے لیے نا، کہ ارسطو کا بھی ویژن یہ ہے کہ خواہش فطری ہے لیکن اعتدال ضروری ہے۔ خواہش فطری ہے لیکن اعتدال ضروری ہے۔ تبھی ارسطو ہمیشہ اپنے دور میں اس چیز کو بارہا اس نے اپنی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو عقلی کنٹرول سے خواہشات کو متوازن رکھے، کیونکہ اپنی وقتی خواہشات کو اپنے گول کا ایک سبب بنے، اپنے ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کا ایک سبب بنائے ہم نوجوان ہمارے معاشرے کا۔ فرسٹ ٹرائی ٹو سلیکٹ دا گول، اتنا وائڈ ہونا چاہیے کہ جو آپ کی زندگی کو کمپلیٹ ہسٹوریکل بیس پر ٹرانسلیٹ کرے۔ میرے جانے کے بعد بھی نا لوگ میرا ذکر کریں میرے اس مقصد کے اصول کو رکھ کر سامنے، کیونکہ تاریخ انسان کو یاد اس کے ٹارگیٹ کے اچیومنٹ کے بعد ہی کر سکتی ہے۔ وداؤٹ اینی ٹارگیٹ یو ہیونٹ ویلو۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو تبھی قرآن کریم کی ورس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی نا، اسی بیس پر رکھی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا مان لیا۔ ہاں، خواہشات کو خدا مانے گا تو گرنا ہے اس انسان نے، کیونکہ خواہشات ہیز اے لمیٹڈ ٹائم، اس کا ایک محدود وقت ہے، تب تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ خواہش ختم ہوتی ہے تو انسان عجیب کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے میں نے، اچھا کیا ہو گیا تھا مجھے، ایسیکٹرا ایسیکٹرا ایسیکٹرا۔ نفس پرستی کی شدید مذمت کرتے ہوئے دیکھو نا، خداوند کریم خود فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ ہاں، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 16 ہے کہ اللہ کریم فرماتا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کی زندگی مطلب کہ شارٹ ٹائم پیریڈ، ہاں شارٹ ٹائم پیریڈ، اس پیریڈ کے گزرنے کے بعد آپ کی ویلیو ختم۔ دنیا، دنیا کا ورڈ آتا ہے نا، اس کو اور انداز میں نہ لیں، دنیا مطلب کہ شارٹ لمیٹڈ، ایک خاص ایسپیکٹ، بس ایک نقطہ ہے، نقطہ۔
جس کے بعد آپ کا وجود نہ رہے، آپ کا وجود ختم ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے، ریز ہو جائے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اور اللہ کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. مطلب آپ کے وجود کو گزر جانے کے بعد آپ کا ذکر رہنا سب سے اصل ہے، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے ذکر کا رہنا اس کا مطلب کہ آپ آگے اپنی دنیا کی تیاری کر کے گئے ہیں. اگر آپ کے جانے کے بعد آپ کا ذکر نہیں رہتا، اٹ مینس کہ یو ڈیڈنٹ ڈن اینی تھنگ، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تھنک، یہ دماغ اللہ نے دیا ہے نا، سوچنے کے لیے دیا ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا. آخرت سے مراد اب اللہ ہمیں وہ قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے، مجھے میری زندگی کی حیثیت کے بارے میں بتا رہا ہے. تیری زندگی کی حیثیت کیا ہے انسان؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ساری ایک تلذذ، ایک ٹائملی تلذذ کی بیس پر تو ان کو لذت کو تو ترجیح دے رہا ہے. والآخرۃ خیر وابقا، فوکس ہے دیٹ واٹ ول بی ریمین آفٹر یو، جو تیرے جانے کے بعد بھی باقی رہے. یہ خدا کا فلسفہ حیات ہے. وہ میں نے شروع میں آپ کو افلاطون اور ارسطو کی باتیں بتائی تاکہ آپ کے اندر ایک اٹریکشن بنے کہ خدا ان سے بڑھ کر ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں ڈائمنشن دے رہا ہے کہ انسان تو کیا ہے. اگر کسی بھی اپنے مقصد کو، اپنے کسی بھی مقصد کو تو پانا چاہتا ہے تو دیر کی فکر کیا کر، دور کی فکر کیا کر. اس وقت میں اگر کوئی مجھے ٹائملی ایک پیسہ بہت بڑی اماؤنٹ دے دیتا ہے نا، تو مجھے سوچنا ہوگا اس اماؤنٹ کو لینے سے کیا میرا وہ ٹارگیٹ کے لیے مجھے ہیلپ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. اف ناٹ دین لیو دیٹ اینڈ فوکس یور ٹارگیٹ، کیونکہ اس کے حصول کے بعد تجھے وہ ملنا ہے جو اس میں دینے والے میں جو ابھی خواہش مجھے مل رہی تھی، کچھ رقم مل رہی تھی، اس کی مقابلے میں کچھ بھی نہیں.